نوجوان آدمی، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ خدا کے لیے کام کریں۔ 1778 میں ہونے والی ایک مہم جو کہ نیو ہیون کیمپس میں تھی کے دوران ایک نوجوان کے سوال کے جواب میں ڈی ایل موڈی نے کہی، اور وہ نوجوان ییل ڈیوینٹی اسکول کا طالب علم تھا۔ وہ یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ کیسے مسیح کے لیے کھوئے ہوں کو جیتا جائے۔ وہ نوجوان کون تھا؟ وہ طالب علم روبن آرچر ٹوری تھا۔ ڈی ایل موڈی نے بہت سے نوجوانوں کو بائبل کی بہت سی آیات دیں تاکہ وہ خدا کے لیے کھوئے ہوں کو جیتنے میں مدد کر سکیں، اور کہا، نوجوانوں جاؤ اور خدا کے لیے کام کرو۔ ایک دفعہ ٹوری کسی مقامی پارٹی میں شامل تھا تو وہاں اس کی ملاقات ایک نوجوان عورت سے ہوئی۔ دوران ڈانس گفتگو کرتے ہوئے ٹوری نے اپنی بات کو تبدیل کیا، اس خیال کے ساتھ کہ آج میں اپنی ایونجلیکل مہارت استعمال کروں گا اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ سوالات اور ان کے جوابات جو کہ بائبل کے حوالہ جات سے کیے گئے تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عورت خدا کے حضور میں اپنا سر تسلیم خم کر گئی، اور یہاں ٹوری اسے مسیح کے لیے جیتنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ وہ آدمی بنا جس نے بعد میں مسیح کے لیے اپنی خدمت کے ذریعہ ہزاروں روحوں کو جیتا۔ آر اے ٹوری 28 جنوری 1856 میں ایک بہت ہی کامیاب بینکر کے گھر میں پیدا ہوا جو امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں مقیم تھا۔ اس خاندان کا تعلق ایک چرچ سے تھا، لیکن صرف اس کی ماں ہی ایک سچی ایماندار تھی۔ اس کی دعا تھی کہ اس کا بیٹا انجیل کا پیغمبر بن جائے، لیکن ٹوری کا خواب ایک اچھا وکیل بننا تھا۔ اکثر اس کے اندر یہ احساسات گردش کرتے رہتے کہ کیا واقعی خدا نے مجھے اپنے کام کے لیے بلایا ہے، یا یہ فقط میری ماں کی خواہش ہے۔ وہ تو اس بات کے لیے بھی خوف زدہ ہو جاتا کہ میں تو ٹھیک سے یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں ایک اچھا مسیحی ہوں۔ ایک رات اسے واضح خواب آیا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ پھر اچانک اس کی ماں ایک فرشتے کی صورت میں اس کے سامنے آ کر فریاد کرتی ہے کہ بیٹا، تو اپنی زندگی خدا کی خدمت کے لیے دے دے، اور اس خواب میں وہ اپنی ماں سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ضرور ایسا کرے گا۔ پھر جیسے ہی خواب سے آنکھ کھلتی ہے تو وہ سب کچھ بھول کر اپنی معمول کی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، اور ذہن سے اس خواب کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ 1871 میں ٹوری جب یونیورسٹی کا طالب علم ہی تھا تو وہاں ان تمام باتوں میں پھنس گیا جن کے بارے میں اس کی ماں کہتی تھی کہ دنیاوی زندگی بس ناچ رنگ، تاش کے پتے، شراب نوشی اور تمباکو نوشی کے ہیں۔ ٹوری کی فیملی جس چرچ جاتی تھی وہاں تمام روحانی جوش سے بھرے ہوئے نہ تھے۔ ٹوری ہر اتوار کو بڑی وفاداری سے چرچ جاتا، روزانہ اپنی بائبل پڑھتا اور ایک سچے مسیح ہونے کے لیے کوشش کرتا رہتا تھا، تو بھی وہ جانتا تھا کہ وہ ابدی بادشاہی سے بہت دور ہے۔ یونیورسٹی کے آخری سال میں ٹوری کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی دنیاوی زندگی بھی اسے مطمئن نہ کر سکی۔ وہ مسلسل اس خوف میں مبتلا رہا کہ خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا ہے تاکہ وہ انجیل کا پیغام سنائے۔ ایک رات وہ بہت ہی نا امید اور بجھی روح کے ساتھ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں خودکشی کروں گا۔ جیسے ہی اس نے اس اوزار کا استعمال کرنا چاہا، خدا نے اسے پکڑ لیا، اور ٹوری خدا سے کہنے لگا کہ اگر تو مجھے اس خوف دباؤ سے آزاد کر دے تو میں خدمت کروں گا۔ خدا نے اسی گھڑی اسے اس دباؤ سے آزاد کر دیا اور اس کے دل کو اس اطمینان سے بھر دیا جس کا متلاشی ٹوری تھا۔ اس رات وہ بہت گہری نیند سویا، اور جب اگلی صبح اٹھا تو وہ یہ بات جانتا تھا کہ اب وہ خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ کیا چیز تبدیلی کو لے کر آئی؟ ٹوری بتاتا ہے کہ اس کی ماں اس کے لیے دعا کرتی رہی۔ خدا نے اس کی ماں کے دل میں دعا کے لیے بوجھ رکھا تاکہ وہ اس کے لیے شفاعت کرے اور خدا کا جلال ظاہر ہو۔ ٹوری نے 1875 میں ییل ڈیوینٹی یونیورسٹی اسکول میں داخلہ لیا۔ 1877 میں اس کے والد
اور والدہ دونوں ایک دوسرے سے 3 ہفتوں کے وقفے سے انتقال کر گئے۔ بدقسمتی سے اس دوران ٹوری کے باپ کی تمام جائیداد اس کے ہاتھوں سے جاتی رہی۔ اس لیے ٹوری کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ مجھے وراثت میں کوئی دولت نہیں ملی، اس نے مجھے برباد کر دینا تھا۔ جب وہ یونیورسٹی میں تھا تو وہ بتاتا ہے کہ وہاں پہلی بار اس کی ملاقات D.L. موڈی سے ہوئی اور جانا کہ روحیں کیسے جیتی جاتی ہیں۔ 1878 میں ٹوری نے گریجویشن کیا اور اسی سال 9 نومبر اوہیو کانگریگیشنل چرچ کا پادری بن گیا۔ اس وقت ٹوری بائبل سے کافی ناواقف تھا، لیکن اس نے اپنے صبح کے اوقات بائبل مطالعہ کے لیے وقف کر رکھے تھے۔ خدا کی عطا کردہ نعمت تیز دماغ کی وجہ سے اس نے بہت تیزی سے کلام کو سیکھنا شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ کلام سنانا شروع کیا۔ ان دنوں چرچ ترقی کرنے لگا اور اسی دوران اسے اپنی جیون ساتھی ملی اور 22 اکتوبر 1879 میں یہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ٹوری کا ایک دوست تھا جو ییل یونیورسٹی میں اس کے ساتھ تھا۔ اس نے ٹوری کو جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے کی پیشکش دی اور تمام اخراجات اٹھانے کا وعدہ بھی کیا، لیکن ٹوری نے اس تحفے کو رد کر دیا اور اس کے بدلے قرض قبول کیا۔ 1882 کے موسم خزاں میں وہ اپنی بیوی اور چھوٹی بیٹی کے ہمراہ یورپ کے لیے روانہ ہوا۔ اس دوران مطالعے سے اسے مزید اس بات پر یقین ہوا کہ پرانا عقیدہ سچا تھا اور سب سے خاص بات کہ انجیل کا پیغام کھوئی ہوئی دنیا کی واحد امید ہے۔ پھر جب یہ واپس امریکہ آیا، ایک بہت ہی سرگرم کلیسیا جو کہ بروکلن میں تھی اور دوسری ایک بہت چھوٹی جماعت جو ایمانداروں کی جماعت تھی۔ ٹوری نے اس چھوٹی جماعت کا انتخاب کیا جہاں اس نے خود کو ایک مبشر استاد اور پیمبر کے طور پر واقف کرا دیا اور اس چھوٹی کلیسیا کو بڑھانے میں لگ گیا۔ ایک تربیت یافتہ وکیل کے طور پر وہ جانتا تھا کہ بائبل کی تعلیمات سچی ہیں اور وہ انہیں قبول کرنے کو تیار تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی بائبل کی اس سچائی کو پھیلانے میں صرف کی کہ مسیح کی آمد ثانی قریب ہے۔ یہ اس کے لیے ایک مبارک امید تھی۔ ٹوری شفا دینے والوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ پوری طرح سے قائل تھا کہ شفا ایمان سے کی جانے والی دعا کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ وہ اکثر جب لوگوں کے لیے دعا کرتا تو لوگ شفا پا جاتے۔ اپنی تمام خدمت کے وقت میں ٹوری نے اس بات کی اہمیت پر زور دیا کہ پاک روح کی قدرت کیا ہے۔ ایک دفعہ کلام کی ایک آیت سے متاثر ہو کر ٹوری نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود کو کمرے میں بند کرے اور دعا کرے تاکہ جو بات اس نے پڑھی ہے اسے تجربہ سے معلوم کرے کہ روح القدس کا لباس اسے مل جائے گا اور یقین ہو جائے کہ وہ اسے مل گیا ہے، اور خدا نے اس کی یہ دعا سن لی۔ وہ روح سے معمور ہو گیا اور بہت سے لوگوں نے اس بات کی گواہی بھی دی۔ ایک دفعہ ٹوری کے ایک دوست نے D.L. موڈی کو اس کی خدمت کے بارے بتایا تو موڈی نے کہا کہ میں مشتاق ہوں اس سے ملنے کا۔ موڈی نے جو چاہا اسے ملا۔ چنانچہ 26 ستمبر 1899 کو R.A. ٹوری نے شکاگو ایونجلائزیشن سوسائٹی کے سپرنٹینڈنٹ کے طور پر اپنی خدمت کا آغاز کیا، جسے بعد میں موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ کے نام سے جانا گیا۔ یہاں ٹوری نے نصاب تیار کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ اس میں تقدیس روحوں کے لیے جوش، بائبل کا علم اور قربانی کے لیے آمادگی پر زور دیا جائے۔ یقینی معنوں میں ٹوری وہ معمار تھا جس نے بائبل کے ہر انسٹیٹیوٹ کے لیے ڈیزائن بنایا۔ 1884 سے 1906 تک ٹوری نے شکاگو ایونیو چرچ کے پادری کے طور پر خدمت انجام دی، جو بعد میں موڈی میموریل چرچ بن گیا۔ اس کی عمارت میں 2200 افراد بیٹھتے تھے۔ عام طور پر یہ ہر سروس میں بھری ہوتی تھی۔ ٹوری کی خدمت اتنی مؤثر تھی کہ ملک بھر میں اور یہاں تک کہ دوسرے ممالک سے بھی ان کے پاس دعوتیں آتی تھیں۔ خدمت کے دوران اپنے چرچ میں بحالی کی دعائیہ میٹنگ کے دوران ٹوری کو عجیب طور پر یہ دعا کرنے کی طرف راغب کیا گیا کہ خدا اسے پوری دنیا میں بھیجے اور خوشخبری کی تبلیغ کے جواب میں
ہزاروں روحیں عطا کرے گا۔ کچھ عرصہ بعد آسٹریلیا کے 2 مسیحوں نے ٹوری کو دعوت دی کہ وہ وہاں آ کر خدمت کے کام کو سر انجام دے، اور ٹوری نے اس دعوت کو قبول کیا۔ 23 دسمبر 1901 ٹوری دنیا کے دورے پر روانہ ہوئے اور جاپان، چین، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور برطانیہ کے علاوہ انڈیا بھی گئے۔ انجیل کی خدمت کے لیے آسٹریلیا میں دنیا کے مشہور انجیلی بشارت کے گلوکار چارلز الیگزینڈر کی ملاقات ٹوری سے ہوئی۔ اس کے بعد یہ دونوں ایک ٹیم کی صورت میں کام کرنے لگے۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ 1902 سے لے کر 1905 تک اس عالمی تحریک کے دوران 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے خدا کو قبول کیا۔ 1906 میں ٹوری نے اپنے پادری کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 1908 میں بائبل انسٹیٹیوٹ آف لاس اینجلس میں تعلیم کی خدمت کی اور 1912 سے 1924 تک اسی جگہ ڈین کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ پھر 3 ستمبر 1915 کو وہ لاس اینجلس میں چرچ آف دی اورین ڈور کے بانی پادری بن گئے۔ ٹوری ان تمام سالوں میں بہت مصروف رہا اور بائبل کی تعلیمات کے لیے لکھتا رہا۔ 1908 میں بائبل کانفرنس منعقد ہوئی، جہاں جلد ہی بائبل کا مطالعہ کرنے کے خواہش مند بھوکے مسیحوں کے لیے ملاقات کی جگہ بن گئی۔ 1924 تک اس نے اپنے اندر محسوس کیا کہ اب اسے کچھ آرام کرنا چاہیے، اس لیے اس نے استعفیٰ دے دیا اور کچھ وقت کیرولینا میں گزارنے کے بعد پھر انجیلی کام کے لیے دوبارہ نکل پڑا۔ ٹوری نے اپنی آخری مہم فرسٹ پریسبیٹیرین چرچ اورلینڈ، فلوریڈا میں 28 نومبر سے 11 دسمبر 1927 تک چلائی۔ اسے اپنی تمام میٹنگز منسوخ کرنی پڑی کیونکہ گلے کی شدید تکلیف کے باعث اب وہ قاصر تھا کہ کام کرے۔ 26 اکتوبر 1928 میں ٹوری انتقال کر گیا۔ اس کا جنازہ مونسٹروز میں ہوا اور اسے خوبصورت سن سیٹ نور پر دفن کیا گیا۔ ٹوری ایک گہرے ذہن اور کلام کو سکھانے کی گہری صلاحیت اور کھوئے ہوئے لوگوں کے لیے مخلصانہ بوجھ رکھنے والا آدمی تھا۔ ٹوری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک متوازن آدمی تھا۔ وہ ایک طاقتور مبشر تھا اور ایک متعلقہ پادری بھی تھا۔ وہ ایک ماہر تعلیم تھا اور پھر بھی ایک ہلچل مچا دینے والا استاد تھا۔ ان کی کتابیں اب بھی شائع ہو رہی ہیں اور بہت سے مسیحیوں کی زندگیوں میں دیر پا اثر ڈال رہی ہیں۔ روجر مارٹن ٹوری کو یقین کا رسول کہتے ہیں۔ اس وقت جب کلیسیا کے خلاف نظریات کی ہوائیں چل رہی تھی تو ٹوری ایک دیوار کی طرح کھڑا تھا تاکہ لوگ غلط نظریات سے اپنی نظریں ہٹا کر کلام کی طرف رجوع لائیں، اور اگر کوئی شخص کلام کے تابع ہو جائے اور روح سے معمور ہو تو اس کے پاس روشن دماغ اور جلتا ہوا دل ہو سکتا ہے اور وہ مسیح کے لیے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ ٹوری کی کتابوں میں مسیح کے لیے کیسے کام کیا جائے اور بائبل کیسے سکھائی جائے، دونوں ہی اس کی سب سے قیمتی کتابیں ہیں اور یہ اب بھی دستیاب ہیں۔ اسی طرح دعا اور روح القدس پر بھی اس کی کتابیں موجود ہیں۔ مسیح زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے اور نئے ایمانداروں کی ترقی کے لیے یہ کتب بے حد مفید ہیں۔ اپنی ایک برطانوی مہم کے دوران ٹوری نے ایک بڑی جماعت کے سامنے کہا، میں دنیا میں سب سے بڑا بادشاہ یا شہنشاہ بننے کی بجائے روحیں جیتوں گا۔ میں سب سے بڑا جنرل بننے کی بجائے روحیں جیتوں گا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں مسیح کے لیے روحیں جیتوں، اور ہم میں سے ہر مرد اور عورت ایسا کر سکتا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزوں، یہاں ٹوری کے یہ الفاظ کہ ہم میں سے ہر ایک مرد اور عورت ایسا کر سکتا ہے، اور اس کی تمام یہ باتیں جو ہم نے آج سنی ہے، ان سے سیکھا ہے کہ کیسے کوئی شخص جب خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اپنی زندگی کو اس کے تابع کرتا ہے، تو خدا بھی بڑی قدرت کے ساتھ اس شخص کو اپنے جلال کا برتن بنا کر استعمال کرتا ہے اور اس کی زندگی کو پھلدار بناتا ہے، تاکہ سب باتوں میں فقط ہمارے زندہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ دوسری اہم بات جو میں نے اس کی زندگی میں دیکھی، پھر ایک ماں، ایک عورت جو اپنے بیٹے کے لیے خدا نے اس کے دل میں یہ بوجھ ڈالا، دعا کرتی رہی، خدا نے اس عورت کو بھی
اپنے جلال کے لیے استعمال کیا اور بوجھ دے کر اس کو شفایت کے لیے ابھارا، اسی طرح آج ہم بہنیں، بیٹیاں، مائیں، ہم سب پہ یہ ڈیوٹی جو ہے وہ آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، نہ صرف شوہروں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بلکہ اپنی بیٹیوں، بہنوں کے لیے بھی دعا گو رہیں، خدا کے حضور دعا کریں کہ وہ ہماری زندگی کے اس مقصد کو ہم پر ظاہر کرے اور ہم ایک دوسرے کے لیے شفایت کریں تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے اور خدا اسی طرح سے مرد و زن کو اپنی قدرت کے ساتھ اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کرے۔ God bless you all.